پردہ رخ انور کا جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج۔ اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج۔ جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، سجدے میں جھکا عرش معلیٰ شب معراج۔ یہ شان جلالت کے نہایت ہی ادب سے جبریل نے آقا کو جگایا شب معراج۔ دلہا تھے محمد و براتی تھے فرشتے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج۔ ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ اس میں جمیل رضوی کو بھی عطا ہو رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب معراج۔ تو جی ناظرین، آج ہم آپ کو انشاءاللہ الکریم معراج شریف کی حکمتوں کے بارے میں بیان کریں گے، کن وجوہات کی بنا پر معراج شریف کروائی گئی۔ تو آئیے معراج شریف کے متعلق کچھ حکمتوں کو جانتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ معراج کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام معجزات اور درجات جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائے، وہ بلکہ اس سے بڑھ کر سارے کے سارے میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جن میں سے ایک مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بلایا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو آپ سے کلام بھی فرمایا، آپ کو جنت اور دوزخ کا معائنہ بھی کروایا اور آپ کو آسمانوں کی سیر بھی کروائی۔ غرض یہ کہ وہ تمام کے تمام معجزات ایک ہی سفر معراج میں عطا کر دیے گئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان واقعہ معراج کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، تو انہوں نے عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ عصا اژدہا بن گیا، اور پھر حکم دیا کہ اس عصا کو پکڑ لو۔ جب پکڑا تو وہ دوبارہ سے عصا بن گیا۔ یہ تمام مشاہدہ اس لیے تھا کہ جب کلیم اللہ کا سامنا فرعون کے جادوگروں سے ہو تو اس ماحول کی ہیبت ان پر طاری نہ ہو سکے اور وہ پورے استقلال کے ساتھ ان کا سامنا کر سکیں۔ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کی شفاعت فرمانی ہے، بلکہ شفاعت کا دروازہ انہی سے کھلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر بڑی بڑی نشانیاں جن میں جنت دوزخ شامل تھی، اس لیے ان کا مشاہدہ کرا دیا کہ قیامت کے ہولناک دن آپ پر ان کی ہیبت طاری نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عزم اور استقلال کے ساتھ ہماری شفاعت فرمائیں۔ جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں غرض یہ کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کو آپ کی سلطنت دکھا دی جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک حکمت جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام کائنات پر ظاہر کی جائے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تاکہ آپ کی فضیلت تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ظاہر ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ واقعہ معراج کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج سے قبل کفار نے بہت تکالیف پہنچائی۔ جب آپ نے کوہ صفا کی پہاڑی پر دین اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ کو ستایا گیا۔ جب آپ تہائی میں جا کر دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو وہاں بھی آپ کو بہت ستایا گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تاکہ ہلاک کی ظاہری ناسازگاری آپ کو مزید غمگین نہ کرے۔